السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، میرا حال ہے 3-4 دن سونیا میں ہو گئے نا، 4 دن ہو گئے۔ میں ابھی سونیا کے ساتھ یہی بحث کر رہا تھا، واپس چلتے ہیں۔ ابھی کسی کو بول دیتا ہوں یہ چادروں کی قیمت کا مجھے پتہ کر کے بتا دے گا، اس کام کے لیے میں رکا ہوا تھا۔ اب جو ہے چلتے ہیں گھر واپس، کیوں سونیا؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی، امید کرتے ہو آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آپ مجھے ٹینشن دے دیتے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ میں نے ان کو پہلے وہاں سے آتے ہوئے ہی بولا تھا کہ کچھ دن رکیں گے یہاں پہ، اچھا لگتا ہے، کھلا ماحول ہے۔ ابھی بھی میری امی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی ابھی امی باہر گئی ہے، امی بھی کہہ رہی ہے یہیں پہ رہیں۔ اب یہ تینوں باپ بیٹا بول رہے ہیں کہ چلنے کا، میری امی نے بھی اور میں نے پھر ان کو ایک بار بول دیا ہے آپ ماحول جاؤ۔ تو اچھا لگتا ہے سونیا، بات صرف یہ ہے نا اپنا کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہو وہ آدمی چلو۔ نہیں وہ بات تو صحیح ہے، لیکن امی میری کی ابھی یہی کہ میرے اور امی نے ان کو یہی بولا ہے آپ تینوں باپ بیٹا چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ اماد میں آ جائیں گے، عید کرنے آ جائیں گے۔ تو امی میری کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ بحث کر رہا تھا، کہہ رہا تھا نانی امی پھر ایک بار ہمیں گھر سے نکال رہے ہو، تو میری امی نے بولا یہ بھی میرا ہی گھر ہے، تو یہاں سے بھی آپ کو جو ہے نا، تو یہاں سے بھی میں آپ کو بھی نکال دوں گی۔ تو یہ میرا بحث کرتا ہے جی دونوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو باقی یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں کہ گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں نا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ جو ہمارے پڑوس میں کرایہ دار رہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں پورا گھر خالی ہوتا ہے نا، تو پھر ہم لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں ان کو چھوڑ کے میں جو ہے نا ادھر ادھر گھومنے کے لیے بھی نہیں چاہ سکتی، کیونکہ میرا بچپن گزرا ہے۔ میں کبھی ایک کے پاس چلی جاؤں، کبھی دوسرے کے پاس۔ ابھی میری امی آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، میرے بیٹے بھی بول رہے ہیں نانی امی جو ہے نا یہاں پہ آرام سے بیٹھتی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھتی کیونکہ وہ یہاں پہ ان نے ٹائم گزارا ہے، کبھی ایس کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو میں ان کو بول رہی ہوں 2 سے 3 دن اور نہیں رکے۔ امی آپ کی کا مسئلہ ایسا ہے نا، امی آپ کی تو کراچی سے یہاں پہ 1.5 مہینے کے لیے آئی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں کے رہائشی ہیں، قریب ہی رہتے ہیں، ہم لوگ کے تو رون لگتے رہتے ہیں۔ تو نہیں ابھی تو نہیں اور لگیں گے، کیونکہ اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ ابھی اب 2 دن یا 3 دن یا بھلے کالی اب چلے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، کیونکہ کافی کامنٹ میرے اوپر آ جائیں گے۔ امی میری نے اور میں نے ان کو پھر ایک بار نکالنے کی دھمکی ضرور دی ہے، ویڈیو میں ہم لوگ بتا رہے ہیں، تو کامنٹ میرے خلاف ضرور آئیں گے کہ سونیا آپ ایسا کرتی ہو ایسا کرتی ہو۔ بات یہ ہے کہ ابھی اب میں جاؤں گی نا، پہلے میرا ارادہ تھا میں عید پہ آؤں۔ اب میرا چھوٹا والا جو مجھ سے چھوٹا والا بھائی ہے نا، جو کام کرتا ہے وہاں پہ بنگلے پہ ڈلیوری کرتا ہے، تو وہ بھی اس کا بھی ارادہ بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ابھی کا صبح فون آیا، وہ کہہ رہی ہے میں بھی آ رہی ہوں، بہن بھی آ رہی ہے، بڑا بھائی بھی آ رہا ہے، بڑے بھائی کے بچے تو نہیں آ رہے، لیکن میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں اب وہ نہیں آؤں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اتنی فیملی وہ ہو جائے گی اور ہم بھی پوری فیملی آ جائیں گی، تو پھر مشکل ہو جائے گی، کھانے پینے کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے بولا چلیں، رات کو بھی بھائی یہی بات کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ وہاں پہ ہم لوگ آپ اپنے گھر رکنا، ہم اسٹے آپ کے گھر کریں گے، پھر اس کے بعد آگے نکلیں گے۔ تو پھر میرا ارادہ نہیں بن رہا۔ اگر امی میری رات کو خالہ میرا کی بیٹی آئی تھی، وہ بول رہی تھی کل تک اگر وہ لے جاتی ہیں تو امی کو پھر چھوڑ کے جاؤں گی، امی کو بول دوں گی اب بعد میں آ جانا۔ وہ کیسر بھائی لوگ کی دعوت ہے، ان کے ساتھ آ جائے۔ ہاں پھر ان کے ساتھ ان کو بول دوں جاؤں گی کہ بھائی ابھی امی کو لے آنا، تو پھر ہم ہم لوگ نے وہاں کیسر بھائی لوگ کی دعوت کی ہوئی تھی، تو ارادہ یہی تھا یہ لوگ آئیں گے، پیچھے یہ دیوار گر گئی تو پھر ہمیں ہی آنا پڑ گیا۔ جی ابھی میں کہہ رہی ہوں دیکھیں 2 دن تک رکتے ہیں، نہیں تو یہ جو ہے نا یہ بڑے پریشان کرتے ہیں جی۔ تو میرے بچے امی اس بار دعوت کا بول کے جائیں گے، کوئی اور دیوار نہ گر جائے۔ نہیں، اس بار دعوت کو بول کے جائیں طوفان آئے چادریں آپ کی اڑ کے چلی جائیں۔ چادریں نہیں، چادریں ہوئی نہیں اڑیں گی پتر، یہ دیوار کا خطرہ ہے جی، یہ نہیں اللہ نہ پیچھے کرے والی۔ میری امی لوگوں کی دیوار نہ گرے۔ اللہ پاک کسی کی دیوار نہ گرائے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ نا کہ اب یہ کافی زیادہ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ میری گری ہے، میں نے کہا ہے اس دیوار کو خود ہی گرا کے نا، اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ تو ابھی بھائی آئے، دیکھو ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ کر بھی دیں۔ میں جی صبح صبح ناشتے کے لیے ڈبروٹی لینے نکلا ہوں، اور ڈبروٹی مل گئی ہے، مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ روڈ پہ پیدل چلتے ہوئے بھی۔ اچھا جی، ڈبروٹی لایا ہوں، ابھی سونیا ڈبروٹی گرم کر رہی ہے۔ ٹک ٹاک پہ آتے چلا گیا، دیکھو پہلے ملائی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، ان دونوں کو ایسے رکھ کے پلیٹ میں نا، اس کے اوپر نا دبئی میں ڈش زیادہ وائرل ہوئی ہے، اوپر چائے ڈال دیتے اس کے بعد کھاتے ہیں اس کو۔
تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، چائے بھی ہے، ڈبروٹی بھی ہے، آپ بھی ایسے کھا لو۔ ملائی بھی ہے۔ یہی تو سب کچھ دیکھ کے یاد ہے میرے کو۔ سب کچھ دیکھ کے یاد آیا، ابھی تک کی جائے یاد آئی مجھے۔ چائے بازے کی ہوتی ہے یہاں پہ تو دودھ اچھا نہیں۔ اچھا جی، سونیا کی امی جا رہی ہے اپنے بانجے کے ساتھ، وہ لینے آ رہا ہے۔ یہ جو سامنے میں آپ کو بیک سائڈ پہ پہاڑ دکھاتا ہوں نا، ان پہاڑوں کے پیچھے ان کا گاؤں ہے۔ سونیا کی امی وہاں پیدل نہیں جا سکتی، گاڑی کا رستہ بھی ہے، بازار کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن بازار کی طرف گاڑی رستے میں جیسے ہمارے دروازے باہر اترو اندر آ جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ ان کا وہ پھر بھی کافی رستہ ہے۔ ان کا پھر بھی چل کے جانا پڑتا ہے نیچے کی طرف، تو اس وجہ سے امی جو ہے نا، انہوں نے امی کو بولا تھا، پرسوں جو رات کو آئے تھے انہوں نے بولا تھا ہم لوگ جو ہے نا آپ کو لے کے جائیں گے، بائک ہے اس کے پاس، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، پھر آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ امی تو ویسے چل کے جا نہیں سکتی۔ تو ابھی بھی اس نے کال کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، تو امی کو میں نے کپڑے دیے پریس کر کے، امی کپڑے پہن رہی ہے، امی تو جا رہی ہے۔ تو ہماری جو ہے نا امی کہہ تو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی انہوں نے 2 بار بولا، یہ نہیں کہہ رہے، جب بھی وہ آئے یہی بول کے گئے آنا آنا آنا۔ تو ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ابھی ارادہ بن گیا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارا ارادہ تھا جی واپسی کا، واپسی میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، رات کو بھی ہم تنگ ہو رہے ہیں، بچے بھی بول رہے ہیں، نانی بھی وہاں میں ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ حسن اور حسین کہہ رہے ہیں نانی بھی واپس آئے گی، ابھی تو روئیں گے ہی نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نانی امی کو سرپرائز ملے گا۔ ہیں یہ کیا؟ تو میں بولا چلیں صحیح ہے، پھر جو ہے نا آپ چلے جائیں، میں اور امی جو ہے نا بعد میں آ جائیں گے، لیکن یہ اس چیزوں کے لیے بھی راضی نہیں ہے جی، کہتے ہیں نہیں ہم کیوں جائیں اکیلے۔ میں نے بولا آپ کا کام ہے ہمارے ساتھ رہنا، امی تو ابھی ابھی وہاں پہ بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنا کام وہاں پہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ کھانے پکانے کی ٹینشن مجھے ہونی چاہیے، میں آپ کو بنا کے دے دیتی ہوں۔ بچوں کو کھانے پکانے کی ٹینشن ہو وہ میں کر دیتی ہوں سارا کام، کوئی کام نہیں کرتی۔ میرا کھانے پکانے کا کام ہوتا ہے اور تو کچھ وہ نہیں ہے۔ وہ بہن بھی میری طرح ہی ہے جی، جیسے میں ہوں ویسے ہی وہ بھی صحت مند ہے۔ ابھی تو بچیاں اس کی گئی ہوئی ہیں اسکول، تو وہ بھی بیٹھی رہے گی اندر کمرے میں، باہر نہیں آئے گی۔ جیسے ہی بچیاں آئیں گی تو ہم لوگ پھر چاچی کے گھر چلے جاتے ہیں، تو چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ پورے گھر کی صفائی ہوتی ہے، برتن دھلتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے۔ جب تک ہم لوگ ہوتے ہیں اندر سے میں جھاڑو لگا لیتی ہوں، کبھی پوچھا لگا لیتی ہوں، نہ وہ جھاڑو لگا سکتی ہے، صفائی اتنی زیادہ کر سکتی ہے، نہ مجھ سے ہوتی ہے۔ تو وہ میرے کو دیکھتی رہتی ہے، اس کو میں کہتی ہوں بہن دونوں ہی ایک جیسی ہیں۔ تو چلتے دیکھتے ہیں جی، اگر امی بڑا ہمارا پروگرام بھی تو انشاءاللہ چلے جائیں گے، نہیں تو امی جا رہی ہے، امی شاید رکے رات کو۔ امی کی بہن کا بھی تھوڑا سا رات لوگ تو نہیں سکتے۔ امی کی جو بہن ہے نا وہ دوسرے علاقے میں رہتی ہے، تو میں نے کل بولا تھا کہ مجھے پیسے بھیجواؤ کرائے کے، تو میں امی کو ملوانے کے لیے لے کے آؤں، ان کے بیٹے کو ہی میں نے بولا تھا۔ تو دیکھیں ابھی امی وہاں سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں سکتی، اس ٹائم وہ کام کر رہے ہیں، گندم وغیرہ کاشت کر رہے ہیں، ان کے کاشت نہیں کر رہے، کٹائی کر رہے ہیں، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے جی، لوگ یہاں کے مصروف ہیں آج کل۔ اب جنت کے بابا کب سے مجھے بول رہے ہیں کہ گھر کی صفائی کرو صفائی کرو، خود بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بار بار بول رہے ہیں، تو ابھی میں کرنے لگی ہوں جی، گھر کی صفائی سیٹنگ کروں اور کپڑے دھوؤں۔ میں کافی زیادہ کپڑے جو ہے نا گندے ہو گئے ہیں، تو امی کہہ رہی تھی کہ بہن کی جو مشین ہے وہ لگا لو، میں کہ مشین نہیں لگاؤں گی، مشین بجلی بھی آ جائے گی بیٹا، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے، تو صرف منگوا کے تھوڑی دیر یہاں پہ نا دھوپ میں ان کو بھگو کے رکھتی ہوں، گندے تو نہیں ہیں، بس 1 دن میں نے پہنے تھے، دوسرے دن میں نے اتار دیے تھے، کپڑے دھو رہی ہوں، برتن ہے برتن دھوئیں گے۔ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے جی، موسم جو ہے نا یہاں پہ بھی گرم ہے۔ اچھا جی، کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں سونیا نے، ابھی ہاتھ سے ہی دھوئے ہیں، مشین وغیرہ نہیں لگائی۔ ابھی تھوڑا پودوں وغیرہ کو پانی دے رہی ہے، پانی بھرے گی بھی۔ زیادہ نہیں مارنا سونیا، زمین پہ کیچڑ ہو جائے گا۔ ہاں وہ دیکھنا ول پڑ رہا پانی، ول پائپ میں ول پڑ رہا تھا، پائپ نکل جاتا۔ ڈرم وغیرہ بھی بھر لو نا، وہ بوتلیں ہیں یہ ڈرم۔ اللہ پاک کا شکر ہے جی، یہاں پہ پانی کے مسئلے نہیں ہیں، بورنگ کا پانی جتنی دیر آپ چلاتے رہیں آتا رہتا ہے۔ تندور جلائیں گے، دال چنے کی وہاں رکھی ہوئی ہے، دیسی کوکر میں، افغانی کوکر جو ہوتا ہے اس میں چنے کی دال رکھی ہے، ریسیپی بنائیں گے۔ سیٹی دے رہا ہے اب یہ، اس کی بھی۔ کراچی میں یہ ڈرم ہمیں ملتا تھا جی 500 روپے کا،
اللہ پاک پانی ملتا تھا اور نہانے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ بھی آدھی آدھی بالٹی میں، کیونکہ ابھی زیادہ پانی نہیں گرا. اچھا یہ خیر یہاں بھی ہم لوگ فالتو پانی نہیں گراتے، زیادہ ہے، لیکن یہ کہ پانی کا جو ہے نا ضیاع وہ گناہ ہے. تو دعا ہے اللہ پاک کرے کراچی میں بھی ایسے ہی جو ہے نا کھلا پانی ہو کم سے کم. اب یہ میٹھا پانی ہے، اور مزے کی بات یہ گرمیوں میں اوہو اتنا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فریج کا پانی اور ہے، میں نے یہاں پہ اس لیے پانی رکھا ہے کہ یہ پرانا جو پانی کا ہے یہ گرم ہو جائے. گرم ہو جائے. اصل میں سین کہہ رہے ہیں نہا رہے ہیں، ہم دودھ پلائیں گے نا، دودھ کر دیں گے. کپڑے ہاتھ سے ہی دھوئے ہیں، سونی نے مجھے بھی دو تھوڑا. ہاں اچھا، مجھے ان کبوتروں کی سمجھ نہیں آتی نا، یہ دھوپ میں باہر نکل کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح. گرمی کے دن ہیں، تھوڑی بہت دھوپ میں آپ یہاں کس علاقے میں چل پھر سکتے ہیں، لیکن آپ دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے نہیں کر سکتے. دھوپ میں زیادہ دیر یہاں پہ بھی نہیں بیٹھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں تیز دھوپ میں چلو پسینہ آتا ہے، اس طرح کی کہانی نہیں ہے. تو یہ کبوتروں کو میں دیکھتا ہوں مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. ویسے سونیا ایک بات ہے، آپ کی والدہ نے اچھا نہیں کیا. اچھا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی والدہ کی وجہ سے ہیں. اتنے کومنٹ بھی ہمیں آتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے. گھر نہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جی، سونیا کی والدہ بیمار ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پہ لائے ہیں. اظہر بھائی تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ جیسی دی ہے ویسی لیں گے. میں نے بولا گارنٹی کتنی ہے ان کی؟ بولا گارنٹی کارڈ ختم ہو گیا ہے. میں نے بولا پھر ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن بزرگ خاتون ہیں، پاؤں سے مسئلہ ہے، پاؤں میں چلنے سے ذرا سا وہ ہیں، نہ ہی سمجھیں، کیونکہ بڑی مشکل سے جو ہے نا یہاں سے نیچے ماموں کے گھر تک بھی جاتی ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے کہیں گر ہی نہ جائے، تو پیچھے رہنا پڑتا ہے. اور اسے شوق بھی جو ہے میری مامی کو یہاں رہنے کا ہے، ہمارے پاس وہ تنگ ہوتی ہے. ان کو شوق یہ ہے کہ میں یہاں رہوں، اپنے گھر میں رہوں، اور یہاں پہ میری امی کی دوستیں سارا دن اسی طرح آتی جاتی. خیر ہم قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کومنٹ میں باتیں بھی سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا وضاحتیں دیتا رہے آدمی. ہر کوئی اپنی حساب سے سوچتا ہے، بول دیتا ہے. لیکن اصل بات تو یہی ہے، بغیر وجہ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس بار اچھے بخاصے لے گئے تھے گھما کے، وہ بانا بنا دیوار بانا بنی، آ گئی اس کی والدہ. اب وہ کہتی ہے میں اپنی بہن سے مل کے جاؤں گی. بہن سے تو ابھی تک نہیں ملی. آج بھانجا لے گیا، بھانجا ہی ہے نا، تو وہ ہمیں بھی کہہ کے گیا ابھی ہمیں بھی جانا پڑے گا، کیونکہ بری بات ہے. پھر وہیں سے سونیا کی والدہ کو لے کے بہن سے بھی ملائیں تب واپس جائے گی، ویسے تو نہیں جائے گی. اچھا جی، کل پرسوں میرے خیال میں وہ آئے تھے تو امی کو بول کے گئے تھے، تو آج صبح انہوں نے کال کی ہے کہ میں آ کے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. امی تو چلی گئی ہے. ہمارا ارادہ نہ جانے کا تھا، نہ ہی ہمارا ارادہ وہ کرنے کا تھا. حسن اور حسین بول رہے تھے نانی امی آپ جاؤ، ہم لوگ جو ہے نا گھر بھاگ جائیں گے. پھر میری امی ڈر کے مارے بولتی ہے کہ آ کروں یہ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائے. تو میرا کزن بولتا ہے کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، یہاں پہ ہوں گے تو یہاں لے آؤں گا، وہاں پہنچیں گے تو میں وہاں پہنچا دوں گا، کوئی بات نہیں. تو ہمیں بھی بول کے گیا. ابھی ہم لوگ اپنی بھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ حسن اور حسین بار بار یہی بول رہے تھے کہ نانی امی آپ تو خود تو جا رہی ہو، ہمیں تو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو. میری امی نے بولا آپ آ جاؤ، کہتے نہیں ہمیں جانا بھی نہیں ہے. میں ابھی نیچے مامی کے گھر گیا، وہ بھی بول رہے تھے، بولا آپ لوگ نہیں گئے. میں نے بولا شاید شام کو چلے ہی جائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی کمفرٹیبل رہتی ہے جی. تو بات یہ کہ ابھی ذمہ داری بھی ہے ہماری، ہمارے ساتھ خوش رہتی ہے، کمفرٹیبل رہتی ہے. تو پھر ہم جو ہے نا ہاں عید کے بعد وہ آئیں گے شکیل بھائی لوگ اور سونیا کی بہن، پھر ان کے حوالے پھر ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. بولیں گے جی یہ دیکھو جی آپ کی جو امی جان آپ نے دی ہمیں، یہ آپ اپنی امی جان کو لے لو، اور جیسے دی ہے ویسے ہی ہے. ٹانگیں ایسی تھی امی کی، کہہ نہیں سکتی تھی، دعائی ویسے ہی وہ کھاتی تھی. نہیں میں نے آتے ہوئے بولا تھا، میں نے بولا ہر چیز اللہ کے حوالے، میرے حوالے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوگا. تو لائٹ
آتی ہے 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے. ابھی لائٹ آئی ہے تو میں نے بولا چلے ابھی ہم لوگ جو ہے نا تیاری کریں, ہم لوگ بھی چلے جائیں گے شام کو. کھانا وغیرہ ہم نے بنایا کھایا تو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں جی کپڑے پریس, اور انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں پھر جو ہے نا شام جو کو کپڑے دھوئے تھے وہ سوکھ بھی گئے ہیں جی, شکر الحمدللہ. دھوپ تیز ہے نا یہاں بھی. آپ کے یہ والے کپڑے پریس کروں؟ ہاں میں کوئی نے بھی گھر پہ کر, پریس کر کے ہینگر کیے ہوئے تھے جی, پھر بھی ابھی تیز جو کیے ہوئے نا. بلکہ شلوار تو صحیح ہے. قمیض پہ دیکھنا اگر ہلکا پھلکا ہے تو یہ بھی صحیح لگ رہے ہیں میرے کو. جنت کے سب کے نہیں, وہ تھوڑا تھوڑا کر لوں گی نا. اچھا جی, یہاں ایک 2 مستری بھائیوں کو میں نے ان چادروں اور بلیوں کا کہا تھا بیچنے کا, قیمت لگانے کا. تو ابھی وہ آئے تھے کسی بندے کو لے کے, میرا خیال ہے وہ مکان بنا رہا ہے. اس نے قیمت بتائی ہے ان چادروں اور بلیوں کی, جو جس قیمت میں وہ لے گا. انہوں نے کہا ہے اتار کے ہم لوگ خود لے جائیں گے, مزدوری آپ کو نہیں دینی پڑے گی, ہم لوگ خود جو ہمارا بندہ وہاں لگائے گا وہی یہ اتار کے بھی لے جائے گا. وہ طریقے سے اتارنی پڑتی ہیں, خراب نہیں ہوتی. یہ نٹ بولٹ سسٹم ہوتا ہے, سامنے بولٹ پڑا بھی ہے, نیچے سے نٹ نکلا ہوا ہے اس کا. تو میں نے بولا چلیں میں 1-2 سے اور پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ایک مین وجہ یہ بھی ہے یہاں پہ رکنے کی, میں ان چادروں کا بھی جو ہے نا قیمت پتہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب پردہ وغیرہ ہے نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ چادریں وغیرہ کوئی بھی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا یا نکال کے لے جائے گا, اندر خراب کریں گے. اس معاملے کو کون چوکیداری کرتا ہے؟ اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے بولا یہ چلیں, میں خود یہاں ہوتے ہوئے ہی یہ سارا معاملہ کر دوں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. میں 1-2 سے اور پوچھتا ہوں. یہ چادریں اس ٹائم بھی میں نے کافی مہنگی لی تھی. اور چلیں, زور کی اذانیں, دور دور کہیں آواز آ رہی ہے. آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ, اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی, اللہ حافظ.